ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچے کو زیادہ ہی ڈھیل دے دیں گے تو اس کا بچہ بگڑ جائے گا۔ لیکن طوطی نے ایسا نہ کیا، اس نے اپنے بچے کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت سے پیش آئی اور اس کی غلط بات کو بھی ٹھیک کہا، جس کی وجہ سے اب اس کا بچہ جنگل کے چھوٹے پرندوں کی پٹائی لگاتا تھا۔ جنگل کے چھوٹے پرندوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ وہ گالیاں دیتا اور تو اور جھوٹ بولتا، اور جب جنگل کے پرندوں کی مما یا پھر گھر کا کوئی بھی پرندہ طوطی کے گھر شکایت لے کر آتا تو طوطی کہتی کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، غلطی تمہارے بچے کی ہی ہوگی۔ تبھی میرے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اب جنگل کے پرندے اس کے گھر بالکل نہ جایا کرتے اور اس کے بیٹے سے کوئی بات نہ کرتے۔ ایک دن رانو چڑیا طوطی سے ملتی ہے تو اس سے کہتی ہے، طوطی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو آج، اور یہ بات یاد رکھنا، اگر تم نے اس بات پر آج عمل نہ کیا تو کل بہت پچھتاؤ گی۔ طوطی تمہارا بچہ جنگل کے ہر پرندے کی پٹائی لگاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اتنی گندی عادتیں ہیں اس کی، اسکول تو وہ جاتا ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم جنگل کے پرندوں کی کسی بات پر توجہ نہ دے کر اس کا نقصان کر رہی ہو۔ میری بات مانو، اپنے بچے کو ڈانٹو اور اسے سیدھا راستہ دکھاؤ، کیونکہ اگر وہ بڑا ہو گیا تو تم اس کو نہیں سمجھا پاؤ گی اور پھر وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں آ پائے گا۔ میری بات یاد رکھو، آج سمجھا لو اس کو، آج مار کر سمجھا سکتی ہو، کل کو بڑا ہو گیا تو کیا مارو گی؟ یہ سب باتیں طوطی سن کر خاموش تھی۔ اسی طرح پھر کافی وقت گزر جاتا ہے اور پھر اب اس کا بیٹا ایک بہت بڑا اور بہت بدتمیز پرندہ بن چکا تھا۔ طوطی کا بیٹا اب کافی بڑا ہو چکا تھا اور بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جنگل کے گندے پرندوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت گندے پرندوں کے ساتھ تھا۔ وہ پرندے اس کے ساتھ تو تو میں کر کے بات کرتے اور وہ بھی ان کے ساتھ تو تو میں کر کے بات کرتا۔ اب اس کا سدھرنا مشکل ہو گیا تھا اور اب تو طوطی کو بھی عقل آ گئی تھی، کیونکہ اب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بھی برا رویہ رکھتا۔ جنگل کے گندے پرندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو تھا ہی، لیکن وہ دیر تک گھر نہ آتا۔ ایک دن رانو چڑیا دوبارہ طوطی سے ملتی ہے تو اس سے کہتی ہے، طوطی بہت اچھا ہوا کہ تم مجھے آج ہی مل گئی، ورنہ کل تو میں جنگل کے سبھی پرندوں کے گھر مٹھائی لے کر خود جا کر سب کو یہ خوشی کی بات بتاتی کہ میری بیٹی، جس کی میں نے کچھ وقت پہلے شادی کر دی تھی، وہ ساتھ ساتھ ڈاکٹری بھی تو کر رہی تھی نا، وہ ڈاکٹر بن گئی ہے اور میرا بیٹا لیکچرار لگ گیا ہے۔ میں تو بڑی خوش قسمت ہوں جو اللہ نے مجھے اتنی اچھی اولاد دی، لیکن میں نے بھی اپنی اولاد کی بہت اچھی پرورش کی، میں نے بھی ان پر سختی کی اور انہیں سمجھایا اور انہیں سیدھا راستہ ہی دکھایا، کبھی غلطی کی تو لگائی میں نے انہیں، اسی لیے تو آج میری اولاد اتنی کامیاب اور اتنی خوش ہے۔ اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ تم سناؤ نا، تمہارے بیٹے نے کیا کر لیا ہے ابھی تک؟ کیا پڑھائی ہو گئی اس کی مکمل؟ ویسے اسکول میں ایڈمیشن تو تھا پر جاتا تو نہیں تھا،
یہ سب باتیں طوطی سن کر کافی دکھی ہو جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح روز کوئی نہ کوئی پرندہ اس کے پاس شکایت لے کر آتا تھا کہ تمہارے بیٹے نے میرے بچے کو مارا ہے، لیکن طوطی نے کبھی دوسرے کی بات نہیں سنی اور ہمیشہ انہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ انہیں ذلیل کر کے گھر سے نکالنے کی وجہ سے آج طوطی خود بھی ذلیل ہو رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ رہی تھی اور اب اسے کافی زیادہ تیز بخار بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا بیٹا تو گھر پر ہی نہ تھا جو کہ اسے اسپتال لے کر جا سکتا۔ اس کا بیٹا تو اپنے جیسے گندے پرندوں کے ساتھ گھوم رہا تھا اور یہاں اس کی ماما کو اتنا تیز بخار ہو گیا تھا کہ وہ ہل تک نہ پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کا بیٹا گھر آتا ہے تو آتے ہی اپنی ماما سے کہتا ہے، مما مجھے اتنی بھوک لگی ہے، کیا بنایا ہے آج؟ آپ کی شکل دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا صبح سے۔ ایک تو میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں، اوپر سے آپ میری باتوں کا جواب تک نہیں دیتی۔ آپ کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ایک تو میں ساری زندگی اس چھوٹے سے گھر میں ہی رہ گیا، پاپا نے تو ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، ہمارے لیے تو ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں چھوڑا۔ اتنا سا گھر ہے، ایک کمرے جتنا، اس میں بھی آپ جو ہیں وہ ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں۔ کچھ بنا دیں، اب مجھے بھوک لگی ہے بڑی۔ یہ سب سن کر طوطی بالکل خاموش تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی۔ بیٹے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مما کی طبیعت خراب ہے تو وہ اسے ڈاکٹر چڑیا کے پاس لے جاتا ہے۔ دوستوں، یہ چڑیا وہی چڑیا ہے جو کہ رانو چڑیا کی بیٹی تھی اور اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر اسے دوا دیتی ہے اور کچھ دیر میں طوطی جی ٹھیک ہو کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ بیٹے نے اپنی مما کو اس حال میں دیکھا تو وہ بہت ڈر گیا تھا، اس لیے وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اڑے مما، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ان باتوں سے آپ کو اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ میں آئندہ سے کبھی ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ لیکن ہاں مما، یہ بات آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے ساری زندگی مجھے اتنا زیادہ پیار دیا، میری غلط باتوں کو ٹھیک کہا، اسی لیے آج میں اتنا بگڑ چکا تھا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بھی مجھے اپنی پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں طوطی اور اس کے بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی۔ اب اس کا بیٹا اچھا پرندہ بننے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور نہ کریں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی گالی دیتے ہیں تو فوراً سے انہیں ڈانٹیں، ماریں، لیکن انہیں ایسی چیزوں سے روکیں، ورنہ بڑے ہو کر وہ آپ کے لیے صرف اور صرف بے عزتی کا باعث بنیں گے اور خود بھی وہ کامیاب نہیں بن سکتے۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔